السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک قوم عاد ہے کہ قوم عاد کون تھے، کہاں پر رہتے تھے، وجہ شہرت کیا تھی اور کن نافرمانیوں میں مبتلا تھے، اور ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے کون سے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، پھر دعوت کے نتیجے میں انہوں نے انکار کیا، انکار کی سزا کیسی ہوئی، یہ سب باتیں اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ قوم عاد کون تھے۔ قوم عاد کے اولاد کو، اور عاد سام کی اولاد میں سے ہے اور سام نوح کا بیٹا ہے، اسی طرح ان کے اولاد کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ شداد کی ہلاکت کے بعد لوگ کچھ سدھر گئے، لیکن پھر بت پرستی اور شرک میں مبتلا رہے۔ ان قوم عاد کا آبائی علاقہ یمن ہے اور حضرموت کے قریب آس پاس رہتے تھے۔ ان کی وجہ شہرت، بلند و بالا قد اور ان کی طاقت، جو کھجور کے درخت کو ہاتھ سے اکھیڑ دیتے تھے اور بلند و بالا عمارتیں بنانا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ان کی نافرمانیاں کیا تھی؟ سب سے پہلی نافرمانی یہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ شرک بھی کرتے تھے اور پتھروں کو تراشتے تھے، پھر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح تکبر بھی کرتے تھے، حسد اور بغض بھی ان میں تھا۔ سب سے بڑی بات جو قرآن کریم نے ان کے اندر سے تعبیر کی ہے وہ تعبثون، یہ عبث کام کرتے تھے۔ اب یہ عبث کام ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ سب سے پہلے رائے یہ ہے کہ تعبثون سے مراد یہ بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے، اس قدر انہماک اور دلجوئی کے ساتھ کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کام میں ان کی فکر نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گئے تھے، توحید کو بھی بھول گئے تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم نے تعبثون سے اس کو تعبیر کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تعبثون سے مراد یہ ہے کہ یہ پہاڑوں میں عمارتیں تو بڑی بڑی بناتے تھے، لیکن ان کے اوپر چڑھ کر دوسرے لوگوں پر طعن و تشنیع، رشتہ داروں کو گالیاں اور ان پر پتھر برساتے تھے، اسی طرح ان پر تھوکتے بھی تھے اوپر سے۔ تو ان کے سب برے کاموں کو قرآن کریم نے تعبثون سے تعبیر کیا۔ جب یہ قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بڑے نرم لہجے اور انداز میں سمجھایا، لیکن ان میں سے ایک نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی نہ مانی، چند لوگوں کے علاوہ جو مومنین تھے اور خالص ایمان والے لوگ تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی تبلیغ کے بدلے میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا، بیوقوف اور حقیر اور سے بھی بہت سارے القابات سے نوازا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام صبر و استقامت پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلیظ قوم کا اس دنیا سے خاتمہ کر دیا، اور خاتمہ اس طرح کیا کہ ان پر تیز آندھی آئی، ہوا میں ان کو بلند کر دیا گیا بالوں تک، اور وہاں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے گئے اور وہیں پر ہلاک ہوئے، اور یوں اس دنیا سے اس غلیظ قوم کا خاتمہ ہوا۔